أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. تعریف کر رہا ہوں خیر الانام کی، تعریف کر رہا ہوں خیر الانام کی، عزت بلند ہوتی ہے میرے کلام کی. قبر میں تشریف لائیں گے حضور، عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی. سلام و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین. بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دارے جملہ یارم تابع اولاد مذہب حنفیہ دار ملت حضرت خلیل. خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی حمد و ثنا و بار. میں نہایت معزز محترم محتشم مکرم سامعین و ناظرین، دعا ہے کہ خالق کے کائنات مجھے کلمہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان محتشم، آج کی گفتگو کا جو عنوان ہے وہ ہے برکت کے ذرائع اور بے برکتی ختم کیسے ہو. اللہ تبارک و تعالی کسی کو نوازنا چاہتا ہے تو اسے محروم نہیں کر سکتا. اگر وہ کسی کو اعمال کی سزا دیتے ہوئے اسے محروم رکھنا چاہے تو اسے دینے والا کوئی نہیں. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا: ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعده وهو العزیز الحکیم. یعنی اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو جو رحمت عطا کرے اسے روکنے والا کوئی نہیں ہے،
اور جو کچھ روک دے تو اس کے روکنے کے بعد اسے دینے والا کوئی نہیں ہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ عزیزان محترم، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس چیز کو چاہے انسان کے حق میں نفع بخش بنا دے، اور جس چیز کو چاہے تو انسان کے لیے نقصان کا سبب بنا دے۔ وہ چاہے تو معمولی چیز کے ذریعے ڈھیروں بھلائیاں اور برکت انسان کو نصیب فرما دے، اور اگر چاہے تو بڑی سے بڑی چیزوں کو بھی بے فائدہ بنا دے اور بے برکتی اور انسان کے لیے نقصان کا سبب بنا دے۔ خیر اور بھلائی اللہ تبارک و تعالی ہی عطا فرمانے والا ہے، اور برکتیں ہی اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے۔ اس کی صورتیں مختلف ہوتی ہیں، بعض اوقات ہمیں بھلائی کی برکتیں محسوس ہو رہی ہوتی ہیں، بعض اوقات نہیں ہوتی۔ تو برکت کی اہمیت بہت زیادہ ہے کہ برکت کے لیے اللہ تبارک و تعالی کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعائیں فرمائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب جس جگہ جس زمین پر حضور جلوہ گر ہو تو اللہ اسے برکتوں سے نواز دیتا ہے۔ اگر ہمارے آقا مولا مکہ المکرمہ کی سرزمین پہ آپ قدم رنجہ فرمائیں، آپ اپنے قدمین شریفین مکہ المکرمہ کی سرزمین پر رکھیں تو اللہ مکہ المکرمہ کو برکتوں والا بنا دیتا ہے۔ اگر حضور مدینہ منورہ جلوہ گر ہو جائیں تو پھر مصطفیٰ کے نعرین کی برکت سے اللہ برکتیں مدینے میں نازل فرما دیتا ہے۔ یہ حضور کے قدم سے بھی برکتیں ہوتی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رب کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، عرض کی اللہم بارک لنا فی مدینتنا، اللہم بارک لنا فی سعینا، اللہم بارک لنا فی مدنا، اللہم بارک لنا فی سعینا، اللہم بارک لنا فی مدنا، اللہم بارک لنا فی مدینتنا، اللہم اجعل مع البرکۃ برکتین۔ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، اللہ کے محبوب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، عرض کی اللہ ہمارے مدینہ منورہ میں دنیا اور آخرت کی برکتیں عطا فرما۔ اللہ ہمارے ساتھ کہتے ہیں جس چیز کے ذریعے نام پر کی جاتی ہے، فرماتے ہیں اللہ ہمارے سامنے برکتیں نازل فرما، اللہ ہمارے ملک میں برکتیں فرما، اللہ ہمارے سامنے ہمارے ملک میں برکتیں نازل فرما، اے اللہ ہمارے مدینہ منورہ کو دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما۔ اللہ ہمارے مدینے میں ایک نہیں دگنی چگنی برکتیں نازل فرما۔ جہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدمین شریفین لگے، وہ جگہ ایسی مرتبے اور مقام والی ہو جاتی ہے کہ جس جگہ مصطفیٰ کے قدم لگتے ہیں، قدم کے لگنے کی برکت سے اللہ اس زمین کی قسمیں قرآن میں اٹھاتا ہے۔ فرماتا ہے محبوب مجھے قسم ہے ان شہر کی جہاں تیرے میٹھے میٹھے قدم لگے ہیں۔ اے محبوب شہر مکہ کی قسم ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اے حبیب شہر مکہ کی قسم ہے، حالانکہ مکہ المکرمہ میں اللہ کا گھر بیت اللہ بھی ہے، صفا مروہ بھی ہے، انبیاء کرام کے مزارات بھی ہیں، بہت سی آب زمزم بھی ہے، بڑی برکتیں اللہ نے رکھی ہیں۔ لیکن جب قسم کی باری آئی، اللہ فرماتا ہے محبوب مجھے مکہ کی قسم اس لیے میں رب ہو کر کھا رہا ہوں، وانت حل بہذا البلد۔ اے حبیب آپ کے قدم مکہ میں لگے ہیں تو مجھے شہر مکہ کی قسم ہے۔ اے محبوب آپ اگر مکہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے جلوہ گر ہو جائیں، اب مکہ سے برکتیں ختم نہیں ہوئی، فرمایا مکہ بھی برکتوں والا ہے، اے محبوب تیرے قدموں کی برکت سے میں نے مدینہ کو بھی برکتوں والا بنا دیا۔ یہ ہے کہ برکت بہت بڑی چیز ہے، اور برکت جو ہے یہ حاصل کرنے کے چند ذرائع ہیں کہ برکت کیسے حاصل ہوتی ہے۔ آج ہر بندہ بے برکتی کا رونا رو رہا ہے، نہ تو انسان کی زندگی میں برکت ہے، عمر میں برکت ختم ہو گئی ہے، ہمارے جان میں ہمارے مال میں برکت ختم ہو گئی ہے، ہمارے وقت میں ہمارے علم میں ہر چیز میں بے برکتی ہے۔ بندہ
رہنے کے لیے چیزیں میسر ہوتی ہیں، اے سی بھی ہے، گرم ٹھنڈے ہر چیز موجود ہے، لیکن انسان کو سکون حاصل نہیں ہوتا۔ انسان کے پاس وقت ہے لیکن وقت میں برکت ختم ہو گئی ہے، یہ بے برکتی ہے۔ انسان روتا رہتا ہے، اگر پیسے ہے، مال ہے، جائیداد ہے، ہر چیز ہے، لیکن سکون نہیں ہے، یہ بے برکتی کیوں ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں بے برکتی کے بھی کچھ اسباب ہیں، کچھ وجہ ہیں جن کی وجہ سے یہ بے برکتی آتی ہے۔ پہلا ذریعہ یہ ہے، بے برکت کا ذریعہ ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ مجھے دنیا اور آخرت کی برکتیں نصیب ہوئیں۔ فرمایا برکت کا پہلا ذریعہ یہ ہے کہ انسان اللہ کے قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرے، رب کے قرآن کے ساتھ اپنے تعلق جوڑ لے تو پھر دیکھیں اللہ اس کی زندگی میں کس طرح آسمان سے برکتوں کا نزول فرماتا ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور یہ قرآن اللہ کی صفت ہے۔ جب رب تعالیٰ خالق ہے اور مخلوق میں سے کوئی بھی چیز خالق کے برابر نہیں ہو سکتی، اللہ کا کلام ہے اور دنیا کی کوئی چیز قرآن کریم کی کسی ایک زبر زیر کے برابر نہیں ہو سکتی، تو پھر اللہ کا کلام بھی بے مثال ہے، خود خدا بھی بے مثال ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کلام کے اندر جس کی دنیا میں مثال کوئی نہیں ہے، جب خدا کی مثال نہیں ہے، خدا کے کلام کی کسی کتاب میں مثال کوئی نہیں ہے، اللہ اور بے مثل بے مثال قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ یہ قرآن برکت والی کتاب ہے جو ہم نے محبوب آپ کی طرف نازل کیا ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور عقل مند لوگ جو ہے وہ قرآن پڑھ کر سن کر نصیحت حاصل کریں۔ تو عزیزاً محترم، پہلی برکت کا ذریعہ قرآن کریم ہے اور قرآن کریم پوری کی پوری کتاب برکت ہی برکت ہے۔ قرآن رب کا کلام ہے، یہ دنیا میں بھی برکتوں کا ذریعہ ہے، جہاں دنیا میں برکتوں کا ذریعہ قرآن ہے، دنیا کی برکتوں کے ساتھ ساتھ آخرت کی برکتوں کا بھی ذریعہ ہے۔ انسان قرآن کے ذریعے اس دنیا اس جہان میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن نور ہے، قرآن برکت ہے، قرآن شفا ہے اور قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کو دیکھنے بھی عبادت ہے، قرآن وہ ہے جسے چھونا بھی عبادت ہے، قرآن کو ہاتھ لگانا بھی عبادت ہے، قرآن کو چومنا بھی عبادت ہے، قرآن کا بوسہ لینا بھی عبادت ہے، قرآن کے غلاف کو ہاتھ لگانا بھی عبادت ہے، قرآن کو کھولنا بھی عبادت ہے، قرآن کے ورق پلٹنا بھی عبادت ہے اور قرآن کو ہاتھ لگانا بھی عبادت ہے، قرآن کو دیکھ کر پڑھنا بھی عبادت ہے، زبانی پڑھنا بھی عبادت ہے۔ قرآن برکتوں کا ہی ذریعہ ہے۔ جو انسان قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیتا ہے، مضبوط کر لیتا ہے، تو پھر اس دنیا میں بھی قرآن کی برکتیں حاصل کر لیتا ہے اور آخرت میں بھی قرآن کے ذریعے وہ جنت کا مستحق بن جائے گا۔ یہ کہ قرآن ہے اور جو اگر قرآن ہے کیا اللہ نے فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک، فرمایا یہ برکتوں ہی برکتوں والی کتاب ہے۔ جو بندہ اس میں غور و فکر کرے گا، تلاش کرے گا قرآن کیا کہتا ہے، جو قرآن کو خالی پڑھے گا بغیر ترجمے کے وہ بھی برکت ملے گا اور قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھے گا پھر بھی برکت سے مالا مال ہوگا۔ قرآن کی تفسیر پڑھے گا، قرآن کو سوچے گا، پڑھے گا، آگے پڑھائے گا، برکتوں سے نوازا جائے گا۔ قرآن برکتوں کا ذریعہ ہے اور جو بندہ اپنے تعلق قرآن کے ساتھ مضبوط کر لیتا ہے تو پھر قرآن ہے یہ دونوں جہانوں میں انسان کو کامیابی سے سرفراز فرما دیتا ہے۔ مصنف ابن شیبہ کے اندر روایت موجود ہے، حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں البیت الذی یقرأ فیہ القرآن ان تحضره الملائکہ وتخرج منہ الشیاطین۔ فرمایا جس گھر کے اندر جس جگہ قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے اس میں رحمت کے فرشتے آ جاتے ہیں، اور اس گھر اس جگہ سے جہاں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے رحمت کے فرشتے آتے ہیں اور وہاں سے جو شیطان ہوتے ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں۔ فرمایا قرآن کی برکت سے آل خانہ پر وہ گھر وسیع ہو جاتا ہے اور فرمایا اس آل خانہ پر آسمان سے اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ فرمایا جس گھر کے اندر قرآن کی تلاوت نہیں کی جاتی اس گھر میں اللہ کے فرشتے نہیں آتے، جس گھر میں قرآن کی تلاوت، جس
جگہ میں قرآن کی تلاوت نہیں کی جاتی ایک تو فرشتے بھی نہیں آتے اور وہاں سے شیطان جاتے ہی نہیں ہے، اور جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں کی جاتی وہ گھر آنے خانہ پر تنگ ہو جاتا ہے، مشاہدہ نہیں ہوتا اور وہاں خیر و برکات بھی تھوڑی ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے۔ یہ ہے قرآن کی برکتیں ہیں، اور لمحہ فکریہ ہمارے لیے یہ ہے، میرے اور آپ کے لیے سوچنے والی بات یہ ہے، ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن رحمت اور برکت کا ذریعہ ہے کہ نہیں؟ ہر بندہ کا یہ عقیدہ ہے، چاہے وہ پڑھا لکھا ہے، ان پڑھ ہے، حافظ ہے، عالم ہے، جاہل ہے، جو مرضی انسان ہے مسلمان، اس مسلمان کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ قرآن رحمت اور برکتوں کا ذریعہ ہے۔ قرآن کے ذریعے انسان پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، قرآن کے ذریعے دنیا کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ جو بندہ دنیا میں قرآن پڑھے گا، اپنی اولاد کو پڑھا کے جائے گا، قبر میں راحت اور سکون حاصل کرے گا۔ جو اپنے اولاد کو قرآن کا حافظ بنا کے جائے گا تو پھر قیامت کے دن اللہ نورانی تاج اس کے سر پہ پہنائے گا۔ یہ برکتیں ہر بندہ جانتا ہے، لیکن میرے اور آپ کے لیے لمحہ فکریہ یہ ہے، سوچنے والی بات یہ ہے کہ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں قرآن برکت کا ذریعہ ہے، برکت کے لیے ہم اپنے قرآن کو اپنے گھروں میں رکھ دیتے ہیں، برکت کے لیے قرآن دکان میں بھی ہوتا ہے، برکت کے لیے قرآن کو اپنے آفس میں بھی رکھ دیتے ہیں۔ ارے جس طرح گھر میں برکت کے لیے رکھتے ہیں، دکان میں، آفس میں رکھتے ہیں، اسی طرح پھر اگر روزانہ ہم اسی قرآن کی تلاوت بھی کریں تو پھر ہر جگہ برکتیں ہی برکتیں ہو جائیں۔ یہ قرآن ہے۔ اب جس طرح ہم اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو قرآن کے سائے میں رخصت کرتے ہیں، کاش کہ ہم مسلمان اسی قرآن کی تعلیمات کے زیور سے آراستہ کر کے اپنی بیٹیوں کو رخصت کریں، اپنی بیٹیوں کو قرآن کی تعلیم دے کر ترجمہ، تفسیر اور قرآن کا جاننے والا اور قرآن پر عمل کرنے والے بنا کر بھیجیں، تو پھر تب ہماری زندگی میں مزہ آئے گا۔ اور قرآن آج ہر بندے کے پاس وقت نہیں ہے، وقت میں بھی بے برکتی ہے، ہم گپ شپ میں موبائل فون کے اوپر اپنا وقت برباد کر دیتے ہیں۔ کاش کہ ہم مسلمان اپنے باتوں سے اور ان بیماریوں سے، دنیا کی مصیبتوں سے جان چھڑا کے کچھ لمحے کے لیے قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کر کے اس کا ترجمہ بھی پڑھنے والے بن جائیں۔ یہ قرآن پھر ہے، اگر ہم قرآن پر عمل کرنا شروع کر دیں، قرآن کی برکتیں دیکھ لینا کہ پھر انسان کی عمر میں بھی برکت آ جائے گی، رزق میں بھی برکت اللہ نازل کر دے گا، اس کی اولاد میں بھی برکتیں آ جائیں گی، اس کے مال جان، دنیا کے سارے کاموں میں اللہ کی برکتوں کا رحمتوں کا نزول ہو جائے گا۔ تو عزیز محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورۃ المائدہ میں ارشاد فرمایا، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ فرمایا اگر وہ تورات اور انجیل اور جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا ان کے رب کی طرف سے تو اسے قائم رکھتے، یعنی یہود و نصارہ جنہیں تورات اور انجیل ملی ہے، اپنی کتابوں کے مطابق رسول اللہ پر ایمان لاتے اور مصطفیٰ کی پیروی کرتے تو انہیں ان کے اوپر سے اور ان کے قدموں کے نیچے سے رزق ملتا، یعنی رزق کی کثرت ہوتی، ہر طرف رزق ہی رزق عطا کیا جاتا۔ اب دیکھیں کہ تورات اور انجیل ہے، اللہ فرماتا ہے جو یہود و نصارہ ہے، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پر تورات انجیل نازل ہوئی ہے، اور تورات اور انجیل پڑھنے والے اگر تورات اور انجیل کے حکم کے مطابق عمل کرے، اللہ اتنا رزق دے گا، آسمان سے بھی رزق نازل ہوگا اور قدموں کے نیچے سے زمین بھی ان لوگوں کے لیے اپنا رزق نکال دے گی۔ اور دیکھیں جو تورات انجیل کو پڑھنے والے ہیں، اللہ ان کو اتنا وسیع رزق دینے کے لیے تیار ہے، جو مسلمان قرآن کی تلاوت کریں گے تو پھر اللہ کتنا رزق دے دے گا۔ یہ قرآن کے عمل بن جائے، قرآن پڑھنے والے اور قرآن پر عمل کرنے والے بن جائے تو پھر قرآن کی شان کا ذریعہ کیا ہے، اللہ انہیں کتنی برکتوں سے نوازے گا۔ تو عزیز اور محترم، یہ برکتیں ہیں، اور بے برکتی کیوں آتی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وجہ سے۔ جہاں دنیا میں بے برکتی ملتی ہے انسان کو، کہ وہاں انسان کے لیے آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی مال و دولت وہ ختم ہو جاتا ہے۔ بے برکتی آتی کیوں ہے؟ بے برکتی کا سبب اور اس کی وجہ گناہ اور نافرمانی ہے۔ جب ہم گناہ کرتے ہیں، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے عمر میں بے برکتی آ جاتی ہے، ہمارے گھر میں، ہماری اولاد میں، ہمارے رزق میں بے برکتی آ جاتی ہے، اور ہمارے اللہ اور اس
اس کے رسول کی نافرمانیوں کی وجہ سے بے برکتی آ جاتی ہے. ہر بندہ پریشان ہے بے برکتی کا، چاہے وہ 1000 کمانے والا ہے، 1 لاکھ کروڑ کمانے والا ہے، لاکھوں کروڑوں کی آمدنی ہے، گھر بھی ہے، اولاد بھی ہے، مال بھی ہے، سب کچھ ہے. اتنی مال و دولت کے باوجود بندہ پریشان ہے. کیوں؟ کہتے ہیں یار سکون کوئی نہیں ہے، برکت نہیں ہے. اب ایک وہ بندہ ہے جو قرآن بھی پڑھتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری بھی کرتا ہے، وقت پہ نماز بھی ادا کرتا ہے، تو پھر وہ بندہ تھوڑے رزق پر بھی راضی ہو جاتا ہے، اللہ اس کی تھوڑی مزدوری میں برکت نازل فرما دیتا ہے. ایک بندہ ہے جس کی 50,000 لاکھ مہینے کی آمدنی ہے، گھر بھی اپنا ہے، اخراجات بھی سارے پورے ہو جاتے ہیں، لیکن بے سکونی ہے، بے برکتی ہے. وجہ کیا ہے کہ وہ انسان جو ہے اللہ اس کے رسول کا نافرمان بن گیا ہے، اس نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو چھوڑ دیا ہے، تو بے برکتی آتی ہے. بے برکتی نازل ہوتی ہے تو بے برکتی جو ہوتی ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے. یہ بھی بے برکت نہیں ہے کہ کل 150 تھا 180 کا پیٹرول ہو گیا ہے، یہ بے برکتی ہے ہمارے حکمران جو ہے وہ ملک کے کیا ہو گیا ہے، وہ ایسے ظالم بن گئے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے باغی ہو گئے ہیں. پھر ہم تو ہیں تو مسلمان، ہمارے حکمران لیکن اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے باغی ہو گئے ہیں. جہاں قرآن و سنت کے مطابق فیصلے نہ ہوتے ہوئے وہ برکتیں نازل نہیں ہوتی، بے برکتی کا وبال آتا ہے. ہمارے ملک کے افسران دیکھ رہے وہ رشوت کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے، وہ تاجر دیکھ رہے وہ سود خور ہو گئے ہیں. ہمارے دکانداروں کو دیکھ رہے اللہ ماشاء اللہ حرام خور ہو گئے ہیں. جب سود خوری، حرام خوری، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں سر عام ہونے لگ جائے، اور سود ہے اعلان جنگ، جو سود کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، تو پھر دیکھیں ہمارے ملک کی معیشت کا پٹھا غرق ہو رہا ہے، میرا بیڑا غرق ہو رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ سودی کاروبار ہے. جب سود کی لعنت ختم ہو جائے گی پھر دیکھ رہے پیسے اوپر جائے گا، ہمارے کاروبار معیشت چلی جائے گی. کیوں؟ جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے باغی ہو، انسان اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہو کر وہ برکت و رحمتوں کا مستحق نہیں بن سکتا، بلکہ وہ تو عذاب اور سزا کا مستحق بن جاتا ہے. آپ دیکھ لیں جہاں کوئی ہم کبھی کرنے والے ہیں، سود ہم کھاتے ہیں، شرابیں ہم پیتے ہیں، ناچ گانے ہم کرتے ہیں، پھر نظر ہوتے ہیں برکت نہیں ہے. تو میرے عزیز برکت نازل ہونے کی جو وجہ تھی، جو سبب تھی، جس شادی بیاہ کے اوپر برکت نازل ہونے تھی، شادی ہے مصطفیٰ کی سنت اور حضور کی سنت ہے. بتاؤ نادانو سنت میں بھی ڈھول تماشے ہوتے ہیں. بھئی رسول کی سنت نماز پڑھنا نفل، اب دیکھیں زور کی نماز پڑھنی ہے، 4 سنتیں ہم نے پڑھنی ہے، 4 رکعت نماز سنت، وقت نماز ظہر، پھر سنت کے ساتھ بھی ہم ڈھول بجائیں گے. اسی طرح جس طرح یہ سنت ہے، شادی و نکاح کرنا بھی مصطفیٰ کی سنت ہے، تو پھر نادانو نکاح مصطفیٰ کی سنت ہے. اور کتنے بیوقوف ہیں کہ سنت مصطفیٰ میں ڈھول باجے بج رہے ہیں، سنت مصطفیٰ کو ادا کرتے ہوئے ہم اپنی بیٹیوں کو نچا رہے ہوتے ہیں، ہم اپنی بہنوں کو نچا رہے ہوتے ہیں، پھر بڑے خوش ہو کے پھولے نہیں سناتے، آئے پتہ نہیں ہے میری بیٹی نے ڈانس کتنا چنگا کیتا ہے جی. ڈوب کے مرنے کا مقام نہیں ہے کہ اپنی بیٹیوں کے ننگے سر اور اپنے سامنے آنکھوں کے سامنے غیر محرم بھی ہے وہ ڈانس کرا رہے ہیں، ویڈیو بنا رہی ہے، سوشل میڈیا پہ جا رہی ہے. پھر ڈوب مرنے کا مقام نہیں ہے. ایک اگر مسلمانوں کی بیٹیاں دیکھ رہی ہے تو غزوہ بدر ہے اور بوڑھی ماں ہے ام خلال، 18 سال کا نوجوان فوت ہوا ہے بیٹا، 18 سال کی عمر ہے. کسی صحابہ نے بتایا مائی صاحبہ تیرا بیٹا فوت ہو گیا ہے. آپ آئیں اپنے بیٹے کی لاش پہ، دیکھا، دیکھ کے واپس چلی گئی. جب لاش پہ آئی بیٹے کو دیکھنے کے لیے تو صحابہ کرام حیران ہے، دیکھا بوڑھی مئی ہے، بوڑھی ہے، بڑھاپے میں چادر لپیٹی ہوئی ہے، بڑی چادر لے کے صرف آنکھیں زہر ہیں. صحابہ نے سوال کر دیا مائی صاحبہ بوڑھی ہو کر اتنا پردہ کر رہی ہو؟ آپ نے فرمایا میرے مامون کے غلاموں اپنا بیٹا کھویا ہے، شرم و حیات نہیں کھویا. یہ پتر رہتا ہے نا، شرم و حیات بہت نہیں ہوئی نا. صحابہ مصطفیٰ کی صحابیات کا یہ شرم و حیا ہے، اور آج ہم بھی مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں. تو پھر ہماری ماں بہن بیٹے کیا ہوتی ہے؟ ننگے سر گھوم رہی ہوتی ہیں. تو پھر بتاؤ شادی کے ذریعے مصطفیٰ کی سنت ہے، اور سنت پہ عمل کرنے کی وجہ سے اللہ کی رحمت اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے. پھر کہتے ہیں کہ مہینے 2 مہینے کے بعد، سال بعد، 2 سال بعد اللہ نہ کرے کسی کی پھر طلاق ہو جاتی ہے. اب دیکھیے طلاق کیوں زیادہ ہو رہی ہے؟
کبھی ہم نے سوچا ہے شرح طلاق جو ہے وہ تقریباً 80% کے قریب ہو چکی ہے، بھی ہاتھ گھر جو رہے ہیں، ہمارے گھر برباد ہو رہے ہیں، بربادی کا سبب کیا ہے؟ ارے بتاؤ، ہم قرآن کے سائے میں تو رخصت کر رہے ہوتے ہیں اپنی بہن کو، اپنی بیٹی کو، کیا ہم نے کبھی قرآن کو کھول کر بھی اپنی بیٹی کو پڑھایا ہے جو رخصت ہو رہی ہے؟ کاش ہم قرآن کے سائے میں رخصت کرنے کی بجائے قرآن کی تعلیم کے ساتھ رخصت کرتے تو پھر ہمیں پتہ چلتا مصطفیٰ کی سنت ادا ہو رہی ہے۔ یہ ہے طلاق کی سب سے بڑی وجہ، یہ ہے کہ شادی کے ذریعے ہم اپنے خانے بربادی کر رہے ہوتے ہیں، اتنے ناچ گانے کر کے فضولیات کر کے اپنی بیٹی کو رخصت کریں گے، خانہ آبادی کے بجائے خانہ بربادی نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ یہ ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہم اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بچوں کو قرآن کی تعلیم سکھا کے نہیں دیتے، اور دیتے نہیں ہیں، بتاتے نہیں ہیں کہ جا کے اگلے گھر میں اپنے سسر کا اور اپنی ساس کا احترام کیسے کرنا ہے، اپنے شوہر کے حقوق کیسے ادا کرنے ہیں، اسے پتہ نہیں ہوتا۔ جب والدین کے گھر سے آگے رخصت ہوتی ہے، اگلے گھر میں کیسے اپنے گھر کو اپنے آپ کو بسانا ہوتا ہے، کیسے گھر آباد کرنا ہوتا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ پھر لڑ جھگڑ کے آخر دوسرے چوتھے دن لڑ کے آ جاتی ہے، پھر لڑائی ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ طلاق کی نوبتیں آ جاتی ہے۔ یہ قرآن سے اور تعلیم سے دوری کی وجہ سے یہ نوبتیں آتی ہیں۔ تو عزیزان سب اگر برکتیں سے ملنا چاہتے ہو تو برکت کا ایک ذریعہ ہے، اللہ نے ہر کسی کو اعلان عام اعلان فرما دیا، لوگوں میں خدا ہو کر میرے خدا کی مثل دنیا کی کوئی شاید نہیں ہو سکتی، اور میں خالق کائنات کے مقابلے میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ پھر قرآن بھی میرا کلام ہے، میرے قرآن کلام کے برابر بھی دنیا کی کوئی شاید نہیں ہو سکتی۔ تو بے مثل بے مثال قرآن میں فرما رہا ہوں، کتاب کا مبارک، یہ قرآن ایسی کتاب ہے جس کے اندر برکتیں ہیں۔ جو قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لیتا ہے، اللہ اس کی دنیا بھی بہتر بنا دیتا ہے، آخرت بھی بہتر بنا دیتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو برکت کے اسباب اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کی عمر میں، رزق میں، اولاد میں، مال جان میں برکتیں نازل فرمائے۔